تو یہ جو 7 کروڑ 6 کروڑ کے قریب بچہ اس وقت ایجوکیشن لے رہا ہے، اگر پرائیویٹ سیکٹر کی سپورٹ نہ ہو تو شاید یہ گورنمنٹ تو اس میں سے آدھے بھی نہ پڑھا پائے. پرائیویٹ سیکٹر کی سپورٹ کے بغیر تعلیم دینا پاکستان میں اس وقت ممکن نظر نہیں آ رہا. لیکن میرا سوال یہ ہے، فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ میں ایک گورنمنٹ کا ادارہ حاصل کر لوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے اندر کوالٹی ایجوکیشن دے سکوں جب مجھے اس میں سے کچھ بھی بچ نہیں رہا؟ ہاں جی بالکل. آپ اس کے لیے ان لوگوں کو اس پروجیکٹ میں آنا ہی نہیں چاہیے اور نہ ہی وہ آئے ہیں، اور گورنمنٹ کی بھی جب وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں شارٹ لسٹنگ میں تو اس فیکٹر کو ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فائنینشلی یہ ایسے لوگوں کو آنا چاہیے جو خود افورڈ کر سکتے ہیں. جی بالکل. اس میں ایک ضمنی سوال میرا ساتھ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری این جی اوز جو ہیں وہ اس کو چلا رہی ہیں، اب یہ کیسے ہم تعین کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے مقاصد ہیں تعلیمی، ان مقاصد کو این جی اوز جو ہیں ملحوظ خاطر رکھیں گی؟ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ این جی اوز کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ این جی اوز جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان سے ایڈ نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بہت ساری جو ہے جگہ وہاں سے ایڈ حاصل کرنی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو نیشنل نیریٹو ہے وہ بھی قائم رہے اور ہم بہترین کوالٹی ایجوکیشن بھی دے سکیں؟ جی اس میں یہ ہے کہ جو اس کا جو اسٹرکچر بنایا گیا ہے، ڈیزائن جو ایک پروجیکٹ جو ڈیزائن ہوتا ہے اس کے اندر اس چیز کو کافی حد تک انشور کیا گیا ہے کہ ایک تو ٹرانسپیرنسی ہو، یوٹیلائزیشن آف فنڈز ٹھیک ہوں. جو آپ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس اتنا سخت ہے کہ گورنمنٹ نے ہماری جو اس میں جو ٹاسک ہے وہ ہے ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، ایکیڈیمک ڈیلیوری ہمارا کام ہے، لیکن پرفارمنس ایویلویشن جو ہے وہ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ اس کے لیے پیریوڈک ایک ایویلویشن ہے. اس میں کچھ انڈیکیٹرز منتھلی بیسس پہ چیک ہوتے ہیں، کچھ کوارٹرلی ہوتے ہیں، کچھ اینولی ہوتے ہیں، اور اس میں جتنے بھی پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں ہمارے اس کی ایویلویشن گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور وہ بھی کسی ایک ادارے کے پاس نہیں ہے، ایون اس میں بھی تھرڈ پارٹیز انوالو ہیں. اور ہمارے اس وقت جو ہے رائٹ ناؤ جب سے یہ کرنٹ سیٹ اپ آیا گورنمنٹ کا، اس وقت 6 ادارے ہیں، اس میں سے 3 ادارے جو ہیں وہ تھرڈ پارٹیز ہیں اور 3 ادارے گورنمنٹ کے اپنے ادارے ہیں جو کہ ہمارا چیک اینڈ بیلنس رکھے ہوئے ہیں، جس میں ایکیڈیمک چیک اینڈ بیلنس بھی ہے اور نان ایکیڈیمک بھی ہے. تو وہاں سے گورنمنٹ یہ انشور کر رہی ہے کہ جو اسپرٹ ہے اس کی وہ وہی رہے جو گورنمنٹ کی اپنی جو کریکولم نیشنل کریکولم میں دی گئی ہے، اور اسپرٹ کے اوپر کمپرومائز. ڈیفینیٹلی آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے لارج اسکیل پہ جب آؤٹ سورسنگ ہوتی ہے تو اس طرح کا رسک بھی لیا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ اپنے نیشنل کریکولم کے اوپر کمپرومائز کر لیں یا آپ اپنے نیشنل جو سٹینڈرڈز ہیں ایکیڈیمک اس کے اوپر کمپرومائز کر لیں. یہ ممکن بھی نہیں ہے. اور اس کا تو ایون گورنمنٹ پرائیویٹ، اب میرا تعلق پرائیویٹ سیکٹر سے بھی ہے، ایون ہم اپنے سکولز میں پرائیویٹ سکولز میں بھی جہاں پہ ہم اپنی مرضی کا نصاب کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز اپلائی کر سکتے ہیں، ایون اس میں بھی گورنمنٹ کی انٹرونشن اس حد تک ہے کہ وہ جو نیشنل کریکولم ہے اس کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے.